کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شہدا تیرا کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، قابل بہت شعر ہے۔ ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی، تیرا راستہ
راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا۔ حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیت کریمہ تلاوت کی، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع گزشتہ سے وابستہ ہے حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظیم قربانیاں اور جنگ احد۔ عزیزان محترم، حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے لشکر کو تیار فرمایا اور روانہ ہوئے، جس طرح کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا کہ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ اب جو تعداد بنی وہ 700 صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آگے 3000 کا لشکر ان کے سامنے تھا۔ قربان کہ جنہوں نے نہ کبھی لشکر کی تعداد کو دیکھا، نہ اس بات کا سوچا کہ ہمارے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے اور نہ کھانے پینے کی اشیاء ہے، لیکن ان کے جذبے توانا تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، وہ جس جنگ میں جاتے اس نیت سے جاتے کہ وہ فتح کر کے واپس آئیں گے، اور ہمیشہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد کر رکھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ تو اسی لیے آج ان کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہا ہے، اور تا قیامت ان کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا، اور اس نظریے اور اس عقیدے سے کہ یارو جب اگر ہم کچھ اسلام کی خاطر دے نہیں سکتے تو ہمیں یا کسی اور کو حق میں نہیں ہے کہ ان ہستیوں پر کوئی ایسا اعتراض کرے، کوئی جملے اٹھائے۔ اس لیے اپنے کاموں کو ہمیشہ ان چیزوں سے مبرہ رکھیے کہ کون کس کا مخالف ہے، اور کئی لوگ آپ کے سامنے ان کے پتہ نہیں کیا سے کیا من گھڑت قصے بیان کریں گے، لیکن کبھی ذہن میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، دل کے کانوں سے ان کی عظیم قربانیوں کو سماعت بھی کیجیے، اور اپنے دل کے اندر بٹھائیے، اور اپنے اندر اور اپنی اولاد کے اندر ان کی محبت کو اجاگر کیجیے، ان کی تعلیمات کو اجاگر کیجیے، ان کی نسبت کو اجاگر کیجیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے یہ جانثار صحابہ 700 کا لشکر، اور پھر جب میدان جنگ میں پہنچا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں 50 آدمیوں کا قافلہ جبل احد کے سامنے ایک ٹیلہ ہے، چھوٹی سی ایک پہاڑی ہے جسے درہ کہتے ہیں، جو حجاج کرام گئے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس کی، ان کے پہلو میں ہی وہ دفن ہیں۔ تو اس درے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا قافلہ بھیجا اور فرمایا کہ اگر ہمیں فتح بھی ہو جائے اور یا تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہوئی ہے، ہمیں لوگ مار کر چلے گئے ہیں اور کوئی پرندے آ کر ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، تو پھر بھی میرا حکم یہی ہے کہ تم نے اس درے سے، اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، یہ میرا حکم ہے۔
حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ساتھیوں کو لے کر اس درے پر چڑھ گئے، اس پہاڑی پر چڑھ گئے، اور پھر جب میدان احد میں یہ جنگ لگتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ تیار کھڑے ہیں، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی اور ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ اللہ اکبر۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے، کیا حق ہے اس تلوار کا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک تو یہ لڑتے لڑتے ٹیڑھی ہو جائے، اور دوسرا یہ کسی بچے اور کسی عورت پر نہ چلے، کسی بچے اور کسی عورت پر نہ چلے، اور تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ میدان سے بھاگے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام موجود ہیں، ایک عظیم جانثار اٹھتے ہیں، نام ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پکڑائیے یہ تلوار، مجھے عنایت کیجیے، اس کے حق جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں انشاءاللہ یہ لڑتے لڑتے کافروں کے ساتھ یہ ٹیڑھی ہو جائے گی، اور یہ آپ کا غلام اس میدان سے بھاگے گا بھی نہیں، اور یہ تلوار نہ کسی بچے پر چلے گی نہ کسی عورت پر چلے گی۔ آج انسانی حقوق کمیشن ہمیں انسانی حقوق سکھاتے ہیں، اسلام والوں کو، ہمیں انسانی حقوق کمیشن والے ہمیں انسانی حقوق سکھاتے ہیں اور ہمیں انسانیت سکھاتے ہیں کہ مولوی لوگ یہ اسلام پرست، یہ دین پرست، یہ مذہب پرست بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، ان کو انسانیت کا خیال نہیں ہوتا۔ ارے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا وہ ہمیں انسانیت کا درس دے کر گئے ہیں۔ انسانیت تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حرم شریف میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ سے متوجہ ہو کر مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، اے خانہ کعبہ، مانا کہ تیری حرمت، تیری عزت بہت بڑی ہے، لیکن ایک انسان، ایک مومن سے تیری حرمت زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں حضور فرما گئے کہ انسانیت کیا ہے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو راستے میں ایک کتی نے بچے جنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صحابی یہاں پہ کھڑا ہو جائے، اس کی ڈیوٹی کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں میرے صحابہ اس کے بچوں کو کچل نہ دیں، مار نہ دیں، اور جب تک یہ پورا قافلہ نہ گزر جائے وہ شخص وہیں کھڑا رہے۔ جو حضور علیہ السلام ہمیں جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حکم فرمائے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہمیں انسانیت سکھاؤ گے؟ تمہاری انسانیت تو ہم نے فلسطین میں دیکھ لی ہے، غزہ میں دیکھ لی کہ تم انسان کے کتنے علم بردار ہو، انسانیت کے کتنے علم بردار ہو۔ تم نے انسانیت کے نام پر کتنا قتل عام کیا ہے، تم نے 25,000 بچوں کو مار دیا ہے، اور عورتوں کو ملا کر 45,000 لاشیں تم نے اکٹھی جلا دی ہیں، اور بمباری کر کے نہ ان کے بچوں کو چھوڑا ہے نہ ان کے بوڑھوں کو چھوڑا ہے، اور تم ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ اسلام والے شدت پسند ہوتے ہیں یا اسلام میں شدت پسندی ہے۔ یہ آج کل کے لبرلزم جو بک بک کرتے ہیں نا، ان کو دیکھ کر میں انہیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تم اپنے اندر پہلے انسانیت پیدا کرو۔ تم ایک کو اگر چوڑا چمار سمجھ کر نا تم کہتے ہو کہ میرے پاس تعلیم ہے، میرے پاس ہنر ہے، میرے پاس پیسہ ہے، اور اگلے کو چوڑا چمار سمجھتے ہو، اور پھر اعتراض کرتے ہو ان پر جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضور علیہ السلام کے دین کا صبح و شام پرچار کر رہے ہیں، اور انہیں تم کہتے ہو کہ تم انسانیت سیکھو۔ انسانیت تمہیں سیکھنی چاہیے، انسانیت تمہیں سیکھنی چاہیے۔ تمہیں لگ پتا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کیا انسانیت کا درس دے گئے۔ تو آج امریکہ کو دیکھ کر ہمیں تم انسانیت سکھاتے اور وہ ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ تمہاری انسانیت آج ہم نے دیکھ لی ہے، تم نے نہ بچوں پر کا درس کھایا ہے نہ عورتوں پر درس کھایا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہمیں انسانیت سکھا گئے۔ اگر انسانیت کا معنی یہ ہے نا کہ آپ جہاد کی بات نہ کریں، حضور کی ناموس کی بات نہ کریں، حضور کی ختم نبوت کی بات نہ کریں، پھر ایسی انسانیت آپ اپنے پاس رکھیں۔ وہ انسانیت جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم مقام مرتبہ ملا ہو نا، جس ہستی کی وجہ سے اگر لوگ اس ہستی کی عزت اور ناموس پر بات نہ کر سکے اور پھر ہمیں انسانیت کا درس دیں تو وہ پھر اپنا درس اپنے پاس رکھیں۔
تو عزیزان محترم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لے کر میدان میں نکل جاتے ہیں اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ لڑتے لڑتے وہ تلوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لڑتے لڑتے وہ تلوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام کے جذبات کیا تھے، اللہ اکبر۔ میدان جنگ جب سجتا ہے اور جب کفار کی زور زور سے چیخیں نکلتی ہیں نا، پہلے ہی حملے میں زور زور سے جب وہ تھاڑے مارتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی یلغار اتنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمانی قوت عطا کی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی معیت میں، ان کی سپہ سالاری میں ایک لشکر بھیجا گیا۔ اس لشکر نے ایک جنگل میں پڑاؤ کیا اور خبر پھیلی، وہاں سے خبر آئی کہ جس لشکر کی طرف تم جا رہے ہو وہ ان کا 60,000 کا لشکر میدان میں ہے آپ سے لڑنے کے لیے، اور 3 لاکھ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، 3 لاکھ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو آگے ہم آ جائیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی نا، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، سب کچھ ہر چیز سے مالا مال ہیں، لیکن ایمانی قوت نہیں ہے۔ آج ایمانی قوت نہیں ہے، ایمانی قوت ہوتی تو آج مسلمانوں کا یہ زوال اس طرح نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لشکر کو جمع کیا، اور ٹوٹل لشکر جو ہے مسلمانوں کا وہ 30,000 پر مشتمل ہے۔ کتنا؟ 30,000۔ یہاں 30,000 ہے اور سامنے 60,000 کا لشکر ہے، اور پیچھے 3 لاکھ ان کی بیک سائڈ کھڑے ہیں اور ان کی مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کتنے لوگ میدان میں اتارنے چاہیے اور کتنے یہاں چھوڑنے چاہیے جو بعد میں ان کی مدد کر سکیں۔ ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کی حضور والا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے 300 ہی کافی ہیں۔ کتنے؟ 300 ہی کافی ہیں۔ کہاں 60,000 اور کہاں 300۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں۔ یارو جن کے ایمان توانا ہونا، جن کا اپنا ایمان مضبوط ہو، وہ اس سے بھی اگلی بات سننا چاہتے ہیں، تو پھر ایک اور شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے مقابلے میں صرف 60 بندے چاہیے، آپ ہمیں 60 بندے دے دیں، ہم جانے وہ لشکر جانے۔ یارو کہاں 60,000 اور کہاں 60 بندے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، چہرے پہ نقاب ہے، نورانی چہرہ ہے، اور داڑھی مبارک نور سے چمک رہی ہے، سفیدی داڑھی مبارک میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نام کیا ہے؟ نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب جسے ملتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، چہرے پر نقاب ہے۔ اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم سے مشورہ کرتے ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپہ سالاری آج عطا کی ہے، میں ایک سپاہی کی حیثیت سے اس جنگ میں موجود ہوں، اس لشکر میں موجود ہوں، اگر میرا مشورہ چاہتے ہو، میرا مشورہ یہ ہے، ان 60,000 کے لیے خالد ایک ہی کافی ہے۔ اگر میرا مشورہ چاہتے ہو مجھے بھیجو، میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں۔ 60,000 جانے میں جانوں، 60,000۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں چمک آتی ہے، چہرے میں خوشی آتی ہے۔ فرمایا اگر ہاں یہ دعویٰ کرتے ہو تم اکیلے ان کے لیے کافی ہو تو پھر تیار ہو جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ میں نے جذبات میں کہا ہے، نہیں قربان جاؤں، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کے جذبے پہ قربان جاؤں، انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا ہے، لیکن چلو 300 آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں،
آپ ان کی بیک سائڈ ہو جائیں، ان کی مدد کرتے رہنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مختصر سا قافلہ 60,000 کے سامنے لے کر جب نکلتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں، ہفتہ گزر جاتا ہے، 10 دن گزر جاتے ہیں، 17 دن گزر جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور والا حضرت خالد بن ولید ابھی تک نہیں آئے، کیا وجہ ہے کہ یہ جنگ فتح نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر میٹنگ بلائی اور صحابہ کو بلایا، فرمایا اکٹھے ہو جاؤ، آؤ مشورہ کرتے ہیں، لگتا ہے کہ خالد کو کسی نے مار دیا ہے، خالد شہید ہو گئے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ ہمیں جاسوس کے طور پہ کچھ بندے بھیجنے چاہیے جو وہاں سے معلومات لے کر آئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ایک بندے تیار کیے، فرمایا جاؤ تم خبر لے کر آؤ کہ حضرت خالد کہاں ہیں اور کیوں اتنے دن لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب میں ان کی تار میں یہ چند صحابہ کرام نکلتے ہیں، ابھی یہ راستے میں ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک جوان آ رہا ہے، سامنے ایک جوان آ رہا ہے، چہرے پر نقاب ہے، چہرے پر نقاب ہے۔ جب قریب آتا ہے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہی خالد بن ولید ہے، یہی خالد بن ولید ہے۔ صحابہ نے کہا مروائے اپنے بندے، مروائے اپنے بندے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا اپنے الفاظ واپس لو، اپنے الفاظ واپس لو، جاؤ دیکھو میدان میں 60,000 مرے پڑے ہیں۔ 60,000 کی لاشیں جاؤ میدان میں پڑی ہیں اور 3 لاکھ لوگ بھاگ چکے ہیں اور خالد تمہارے سامنے کھڑا ہے، خالد تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ قربان جاؤں، وہاں اسباب نہیں دیکھے جاتے۔ آج سارے اسباب ہونے کے باوجود کوئی امریکہ سے ڈر رہا ہے، کوئی کس سے ڈر رہا ہے، کوئی یہود و نصارہ سے ڈر رہا ہے۔ جب ایمانی طاقت نہ ہو نا، ایمان دل کے اندر موجود نہ ہو، ایمان روح کے اندر موجود نہ ہو، تو پھر چونٹی سے بھی ڈر لگتا ہے، سانپ سے بھی ڈر لگتا ہے، پھر لکیر سے بھی ڈر لگتا ہے، پھر امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں، پھر اسرائیل سے بھی ڈرتے ہیں۔ اگر دم خم ہوتا، خدا کی قسم یوں یہ 25,000 بچے شہید نہیں کر دیے جاتے، 45,000 عورتیں یوں نہیں مار دی جاتی۔ اگر دم خم ہوتا، خدا کی قسم آج ضرورت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین کی۔ تو صحابہ کرام کی یہ مختصر سی تعداد ہوتی، لیکن وہ ہزاروں سے ٹکر کھا جاتے تھے۔ صحابہ کرام، حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان احد ہے، میدان احد جس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ٹیلے پہ تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا پہر ہے، رات کا پہر ہے، آج دل کرتا ہے کہ میری نگاہیں اور رسول اللہ کا چہرہ ہو۔ یارو موت کا خوف نہیں ہے، موت کا خوف نہیں ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، 3,000 کا لشکر کھڑا ہے اور صبح جنگ لگنی ہے، پتہ نہیں میں مر جاؤں گا یا بچوں گا، لیکن رات آخری رات ہے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں آج رسول اللہ کا جی بھر کے دیدار کر لیا جائے، آج رسول اللہ کا جی بھر کے دیدار کر لیا جائے۔ وہاں سے نکلتے ہیں اپنے خیمے سے نکلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں ایک ٹیلے پہ تشریف فرما ہے۔ ابو طلحہ کیوں آئے ہو؟ ابو طلحہ کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے دیدار نے ستایا ہے، آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میرا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ رات کا پہر ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر سن ابو طلحہ، میں سونے لگا ہوں، تم مجھے دیکھتے رہو، کھڑے ہو کر میرا دیدار بھی کرتے رہو، ساری رات پہرا بھی دیتے رہو۔ ابو طلحہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، دائیں بائیں تو نے نہیں دیکھنا، دائیں بائیں تو نے نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا غلام حاضر ہے، آپ کا نوکر حاضر ہے، آپ آرام فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، چہرہ بدر منیر سامنے ہے اور حضرت ابو طلحہ کی نگاہیں ہیں ٹکٹکی باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ چاندنی رات ہے، 15 شوال کو جنگ احد ہوئی ہے، چاندنی رات ہے، چاندنی چمک رہی
रही है, चांदनी चमक रही है। काफिरों ने देखा कि एक शख्स खड़ा है, कोई कहता है ये खजूर का तना है, कोई कहता है ये दरख्त है, कोई कहता है ये है कौन। अगर इंसान होता तो ज़रूर खुजाता, इंसान होता ज़रूर हरकत करता, इंसान होता कभी आगे पीछे होता, लेकिन ये आगे पीछे भी नहीं हो रहा। अरे अबू तलहा क्यों आगे पीछे होते, सामने रसूलुल्लाह का चेहरा है। हुजूर से मोहब्बत का दम भरने वालों, काश कि हमने सुना होता, हमने समझा होता कि हुजूर का इश्क क्या है, हुजूर की मोहब्बत क्या है, हुजूर की मोहब्बत क्या है। यहाँ तो नात पढ़ी जाए, पीर साहब आते हैं तो नारे लग जाते हैं, सारी नात का तहद्दुस पामाल होता है, लोग खड़े हो जाते हैं, मजमा खड़ा हो जाता है, कोई मौलवी साहब आ जाए, खतीब आ जाए तो नारे लग जाते हैं। लोग क्या है जी इस्तकबाल कर रहे हैं, तुम्हें मालूम नहीं कि नातखान नात पढ़ रहा है, हुजूर की तारीफ कर रहा है। बारहा समझाया गया, इश्क अपने अंदर पैदा करो, इश्क ऐसा पैदा करो कि तुम्हारी रग रग के अंदर बाअदब हो, तुम्हारी रग रग के अंदर ताज़ीम रसूल हो। जब हुजूर की तारीफ हो रही हो, कोई किसी उसके सामने मैंने नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं रखता, चाहे वो पीर है चाहे वो मौलवी है, अव्वल तो वहीं बैठ जाए। उसे अगर हुजूर की नात का अदब है, अगर फिर भी वो आगे आना चाहता है, उसे रास्ता दीजिए, आप कभी मत खड़े हो जाएं। मैं बताने लगा हूँ इश्क क्या होता है, इश्क क्या होता है और अदब क्या होता है। हज़रत अबू तलहा जब वो सामने चीमे गोइयाँ होने लगी ना, किसी ने कहा कि ये खजूर का तना है, किसी ने कहा कि ये दरख्त है, किसी ने कहा कि नहीं ये इंसान है, हिलजुल नहीं रहा। तो एक शख्स आगे बक बक करता है, तुम्हारे पास तीर भी मौजूद हैं, कमाने भी मौजूद हैं, निकालो अपने तीर और कमाने और लगा के देखो, अगर इंसान होगा तो हरकत करेगा, हिलेगा, जुलेगा। अल्लाह अकबर। अबू तलहा की पीठ है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार करते हैं। एक जालिम तीर का निशाना बांधता है, अपनी कमान सीधी करता है और हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कमर में तीर पैवस्त होता है। ऐ अबू तलहा, बता तेरा इश्क क्या कहता है, बता तेरी मोहब्बत क्या कहती है। क्या तूने चीख मारी, क्या तूने आह भरी, क्या तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जगाया? नहीं, अबू तलहा को एक तीर नहीं लगा, बल्कि तीर के ऊपर तीर पैवस्त होते हैं। अबू तलहा के जिस्म के अंदर कोई जुम्बिश नहीं आती, जिस्म के अंदर कोई हरकत नहीं आती। अबू तलहा नहीं हिलते, इसलिए कि सामने रसूलुल्लाह का चेहरा है, सामने रसूलुल्लाह का चेहरा है। कुर्बान जाऊं, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तीर पैवस्त हो गए। एक जालिम ने कहा कि खामोश हो जाओ, ये कोई इंसान नहीं लगता, किसे मार रहे हो? कहा नहीं, तुम तीर आजमाते जाओ, तुम्हें पता नहीं कि रसूलुल्लाह के नौकर, रसूलुल्लाह के गुलाम ईमान में कितने मजबूत होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीफ़ लिखती है, हदीस में आता है हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक तीर नहीं लगा, दो नहीं लगे, 21 तीर हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कमर में पैवस्त किए जाते हैं। और अबू तलहा नीचे भी नहीं झुकते, दाएं भी नहीं देखते, बाएं भी नहीं देखते। अल्लाह अकबर। सुबह की आज़ान का टाइम होने लगता है, फजर की आज़ान का टाइम होने लगता है। हज़रत बिलाल कहते हैं अचानक मेरी आँख खुली, मैं पास ही सो रहा था, अचानक मेरी आंख खुली, मैंने क्या देखा कि अबू तलहा खड़े हैं और तीर उनकी कमर में पैवस्त हैं, पूरा जिस्म खून से लहू लहान है और खून नीचे बह रहा है। मैं फौरन उठा, अबू तलहा संभाल अपने आप को, देख तेरा सारा खून बह चुका है। अल्लाह अकबर। अबू तलहा कहते हैं क्या हुआ? कहा कि तुझे मालूम नहीं है, तेरे जिस्म के अंदर तीर पैवस्त हो चुके हैं। कहा कि मुझे क्या मालूम होगा, एक तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, देखने वाली औरतें हैं, वो अपने हाथ काट देती है, उन्हें मालूम नहीं होता। मैं तो रसूलुल्लाह का चेहरा देख रहा हूँ, मैं तो रसूलुल्लाह का चेहरा देख रहा हूँ, मुझे क्या पता लगता, मुझे क्या पता कि दर्द क्या होता है, तीर क्या होता है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दर्स हदीस दे रहे। यारों मैं इसलिए कह रहा हूँ, खुदारा ये दावों से सिर्फ आशिकी नहीं होती, नारों से सिर्फ आशिकी नहीं होती। यहाँ हुजूर का जिक्र किया जाए, हदीस पढ़ी जाए, सामने कोई मेहमान आ जाए तो फिर उछलने कूदने लग जाए, ये हुजूर का अदब नहीं है। हजरत इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे हैं और पीठ पे
قمیص کے اندر ایک بچھو گھس جاتا ہے اور بچھو کا کام ہے ڈنک مارنا، بچھو کا کام ہے ڈنک مارنا۔ بچھو ڈنک مارتا رہا، آپ سہتے رہے، وہ ڈنک مارتا رہا، آپ سہتے رہے۔ زہر نے اتنا اثر کیا کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب وہ اتر کر چلا گیا، طلباء نے کہا کہ حضور والا آج معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ کا چہرہ تغیر ہے، آج آپ کا چہرہ تبدیل نظر آتا ہے، چہرے کے اندر غم کے آثار ہیں۔ کہا چھوڑ دو اس بات کو۔ کہا نہیں، آج ہمیں بتائیے کوئی گھر سے معاملہ ہوا ہے، کوئی دکھ پہنچا ہے؟ فرمایا کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ جب میں حدیث کا درس دے رہا تھا، ایک ظالم بچھو مجھے ڈس رہا تھا، ڈنک مار رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں چیخ مارتا ہوں، حضور کی حدیث کا ادب جاتا ہے، حضور کے قول کا ادب جاتا ہے۔ میں اپنے جسم پر ڈنک برداشت کرتا رہا، لیکن حدیث کو میں نے مکمل کیا ہے، حدیث کو میں نے مکمل کیا ہے۔ نادانوں، آج تمہیں پیروں اور مولویوں کی محبت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کے تقدس سے بھی دور کر دیا گیا ہے۔ ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، وہ پیر ہمارے سر آنکھوں پر جو حضور کی تعظیم کرتا ہو، وہ مولوی وہ خطیب ہماری سر آنکھوں پر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نام کی تعظیم کرتا ہو۔ ارے جو یہ چاہے میرے نام پہ تم نعرے لگاتے رہو، میرا استقبال کرتے رہو، مجھ پر پھول کی پتیاں برساتے رہو، یہاں چاہے قرآن پڑھا جائے، چاہے نعت پڑھی جائے، اس کا تقدس پامال ہوتا ہے، پامال ہوتا رہے۔ نہ ہمیں ایسا پیر چاہیے، نہ ہمیں ایسا مولوی چاہیے۔ اس لیے حضور کے ذکر کی محفل کے آداب سیکھیے، حضور کے ذکر کی، حضور کی احادیث کے آداب کے محفل کے آداب سیکھیے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خبر نہیں ہوئی، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا۔ جب پتہ حضرت بلال نے بتایا نا، پھر جب سارا خون بہہ نکلتا ہے تو آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت بلال جگاتے ہیں۔ یا رسول اللہ اٹھیے، اٹھیے، دیکھیے اپنے غلام کا حشر کیا ہے۔ یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے غلام کا حشر کیا کر دیا ہے ظالموں نے۔ تیر پیوست ہیں اور 21 تیر آپ کے غلام کے کمر میں پیوست ہو چکے ہیں، خون سارا بہہ چکا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، ابو طلحہ کیا ہوا؟ رو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، تیرے غلام نے تیرا فرمان پورا کیا ہے، نہ میں نے دائیں دیکھا ہے، نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ کہیں اور دیکھا ہے، میں تو آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، میں تو آپ کا دیدار کرتا رہا، مجھے کیا غرض تیر لگتے ہیں، میں تو آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ بس یہ محبت بھری باتیں ہوتی ہیں، اور حضرت ابو طلحہ زمین پر تشریف لے آتے ہیں، جسم پر بے ہوشی کا عالم ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ مجھے ذرا آگے کر دیجئے تاکہ میں رسول اللہ کے قدموں کو چھو لوں، میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ نے اپنی زبان نکالی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر رکھ دی اور رو کے عرض کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اب بتا اے ابو طلحہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دریا رحمت جوش میں ہے، رحمت تھی پورے جوش پر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا، اور خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ میرے آقا نے فرمایا مانگ ابو طلحہ کیا مانگتا ہے؟ ارے جان لبوں پر ہے، روح نکلنے والی ہے۔ ابو طلحہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، دعا فرمائیں تکلیف دور ہو جائے۔ قربان ابو طلحہ تیرے جذبے پر، قربان تیری استقامت پر، قربان تیرے ایمان پر۔ ابو طلحہ نے رو کے کہا یا رسول اللہ میرا سر آپ کے قدموں میں ہے، میری زبان آپ کے قدموں میں ہے، آپ ایک بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے، نگاہ اٹھائیے آسمان کی طرف اور رب کائنات سے کہیے اے پروردگار ابو طلحہ میرا ہے میں اس کا ہوں، ابو طلحہ میرا ہے میں اس کا ہوں۔ ارے مال نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، جائیداد نہیں مانگی، کوئی صلہ نہیں مانگا، یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کا خیال کرنا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا، نہیں فرمایا یا رسول اللہ آپ ایک بار دعا کیجئے پروردگار ابو طلحہ میرا ہے میں اس کا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ ہو گیا، بتا اور کیا مانگتا ہے، اور کیا مانگتا ہے؟ قربان جاؤ۔ اسی اسنا میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ ہے میدان احد کے شہداء اور جانثار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم انشاءاللہ مزید آئندہ جمعے بیان ہوگا۔ اعلان سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ آج